بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم میٹیریلٹی اور ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر اور پلان پریسیجن کی کیلکولیشن کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے کی جاتی ہیں۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے۔ جب بھی کسی آڈٹ کی پلاننگ کی جاتی ہے تو ان تین چیزوں کو سب سے پہلے پلاننگ کے دوران کیلکولیٹ کرنا یہ آڈیٹر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیسے کی جاتی ہے، کیا کیا پرسنٹیجز ہوتی ہیں۔ پرسنٹیجز کے بارے میں ویسے پچھلی ویڈیو میں بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن مزید ہم اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اس قسم کا اگر کویشچن آ جائے تو اس کو آپ نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، ذرا اس پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سسٹم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی بھی آپ نے میٹیریلٹی کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہ لائن آئٹم ایک ہوگا، یا تو ایکسپینڈیچر ہوگا، یا ریونیو، یا ایسیٹس، یا لائبلٹیز، یا پری ٹیکس انکم کے حوالے سے جو کوئی بات ہوگی۔ تو جو بھی چیز ہے، جس چیز کا بھی آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان میں سے، تو اس کو آپ بیس اماؤنٹ اس کی جو ٹوٹل ہوگی اس کو آپ لیں گے، یعنی ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے۔ اگر ایکسپینڈیچر کا آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یا ریونیو کا ہے تو ٹوٹل ریونیوز، ایسیٹس ہیں تو ٹوٹل ایسیٹس کا ٹوٹل کو لیا جائے گا۔ فائنینشیل آڈٹ مینول یہی بتاتا ہے کہ آپ جب بھی مٹیریلٹی کیلکولیٹ کریں گے، وہ چونکہ پریکٹیکل کے لیے سارا وہ تو فیلڈ ورک کے لیے ہے، اور چونکہ پیپر میں تو ذرا کچھ اور کچھ صورتحال بھی ہو سکتی ہے، تو وہ میں ساتھ ساتھ آپ کے ڈسکس کرتا جاتا ہوں۔ اب اس کے لیے میں نے ساتھ میں یہ نوٹ دے دیا ہے کہ سب سے پہلے تو ناؤ ڈٹرمن دی پرسنٹیج آف مٹیریلٹی۔ جب آپ نے بیس اماؤنٹ ایک ڈٹرمن کر لی تو اس کی ایک پرسنٹیج آپ کو ڈٹرمن کرنی ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس کی دو صورتحال ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ کویشچن میں دی ہوئی ہے کہ اتنے پرسنٹ تک کیلکولیٹ کریں، یا پرسنٹیج بھی کیلکولیٹ کر کے دی ہوئی ہے، کوئی اماؤنٹ میٹیریلٹی کی آلریڈی دی ہوئی ہے تو پھر اسی کو یوز کریں گے۔ اور اگر کچھ بھی پرسنٹیج نہیں دی ہوئی تو آپ خود سے ایک پرسنٹیج کو ڈٹرمن کریں گے، وہ جو بھی چیز ایکسپینڈیچر ہے یا ریونیو ہے، یا اگر ایک آئٹم ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو 2% بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا 0.5 پہ بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں حوالوں سے ٹھیک ہوگا۔ اب دوسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کی کیلکولیٹ کرنے کی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے دو طریقے ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 کہ جو میٹیریلٹی کیلکولیٹ ہوگی یا جو بھی میٹیریل آپ کے پاس ہوگی اس کا 20% لینا ہے۔ جو 20% آپ کیلکولیٹ کریں گے اپنے کیلکولیٹر سے تو آپ کے پاس جو بھی آنسر آ جائے گا وہ ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر ہوگی۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ پریکٹیکلی جب ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایکچوئل آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جس بھی اینٹیٹی کا ہم نے آڈٹ کیا اس کے اگر کئی سالوں کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے تو اس کے جو لاسٹ بالکل کرنٹ کنزیکٹیو 3 ایئرز ہیں لاسٹ والے، ان کی جو ایم ایل ای ہے ان تینوں سالوں کی ایم ایل ایز کو لے لیں گے اور اس کی ایوریج نکال لیں گے۔ یعنی کیا ہوگا، 3 سال کو آپس میں ایڈ کریں گے، تینوں سال کے ایم ایل ای کو، اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو جو رزلٹ ہوگا وہ ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر ہوگا۔ تو انہیں پتہ یہ چلا کہ جو ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر ہے، جس کو ای اے ای بھی کہتے ہیں، یہ دو طرح سے کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے، 20% آف میٹیریلٹی اور ایوریج آف ایم ایل ای فار دا لاسٹ 3 ایئرس۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں ہم پرسنٹیجز تو پڑھ چکے ہیں، دوبارہ آپ کے لیے یہاں پہ لکھ دیے تاکہ آپ کو بار بار ادھر جا کے نہ دیکھنا پڑے۔ تو ایکسپینڈیچر کی جو عام طور پر میٹیریلٹی کے رینج رکھی جاتی ہے وہ ہے 2% فار اسمال اینٹیٹیز اور 0.5% فار لارج اینٹیٹیز۔ اسی طرح پری ٹیکس انکم کی جو ہے وہ 5% فار لارج اینٹیٹیز اور 10% فار اسمال اینٹیٹیز۔ اور ریونیو کے لیے وہی جو ایکسپینڈیچر کی ہے اسی طرح ریونیو کے بھی، یعنی وہ جو اسمال ہیں وہ 2% اور جو لارج ہیں وہ 0.5%، یہ ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ ایکویٹی کے لیے 1% سجیسٹ کی جاتی ہے، اسی طرح ایسیٹس کے لیے 0.5% سجیسٹ کی جاتی ہے۔ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، اس کے مطابق ہی آپ کے پاس یہ ٹیبل آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر لیں، 4-5 آئٹمس ہیں، زیادہ پرابلم نہیں ہوتا اس کو یاد رکھنے میں۔ اب یہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس کو ہم کیلکولیشن کر کے دیکھتے ہیں کہ تینوں چیزوں کو، میٹیریلٹی بھی، ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر اور پلان پریسیجن کو۔ تو فرض کرتے ہیں کہ اگر ایک ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ 27,94,000 ہے، یعنی 2.749 ملین ہے،
تو یہ ایک ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے فار ایگزامپل. تو اس کی مٹیریلٹی کتنی کیلکولیٹ ہوگی؟ یہ چونکہ ٹوٹل ہے تو اس کی اگر 2% کے حساب سے ہم کیلکولیٹ کریں گے اس کی ایکسپینڈیچر کی ٹوٹل کی، تو یہ ہمارے پاس جو اماؤنٹ آ جائے گی 55,880 روپیز آ جائے گی. اب اس 55,880 روپیز کا جب 20% ہم کیلکولیٹ کریں گے تو وہ آ جائے گا 11,176. تو یہ ایک مٹیریلٹی ملنے سے ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر بھی فوری طور پر کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. اب جو فارمولہ ہے پلان پروسیجر کو کیلکولیٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ مٹیریلٹی میں سے ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر جو ہے وہ مائنس کریں، سبٹریکٹ کریں، تو جو باقی بچے گا وہ پلان پروسیجر ہے. تو اب آپ کو اس ایک سلائیڈ میں آپ کو جو ہے 3 چیزیں پتہ چل گئیں کہ مٹیریلٹی 2% کے حساب سے کیا کی تو 55,880 ہو گئی، اور ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر 20% آف مٹیریلٹی تو 11,176 ہو گئی، اور پلان پروسیجر مٹیریلٹی مائنس ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر تو 44,704. یہ ہماری پلان پروسیجر ہوگی. اس طرح سے اگر کوشچن میں آپ کے پاس آتا ہے اسی کے سیکوینس کے ساتھ آپ چیزوں کو لکھ لیں گے اور کیلکولیٹ بھی کر لیں گے. آرام سے اپنے کیلکولیٹر کو ساتھ رکھیں دھیان سے اور فگر کو کچی پینسل سے لکھ لیں، اس کے بعد اس کو پکا کر لیں. سیکنڈ ایگزامپل ایک اور آگے فرض کریں ایسی کوئی صورتحال آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ تمام آئٹمز جو ہیں ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہیں ہمارے، جو عام طور پر ہمارے بجٹ میں ایکسپینڈیچر کے ہیڈ آف اکاؤنٹس ہیں، تو وہ یہ ہیں میجر زیادہ تر یہ استعمال ہوتے ہیں. اگر اس طرح سے آ جائے کوئی تو اس میں دیکھیں سارے آئٹم ہیں، ان سب کی اگر وہ کہے کہ الگ الگ کیلکولیٹ کریں آپ ان کی، اگر کہے جو ویسے تو عام طور پر تو میں نے کہا نا کہ ٹوٹل کر لیا جاتا ہے اور ٹوٹل کی ون ٹائم ہی کیلکولیٹ کی جاتی ہے، لیکن اگر کوشچن تو کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا کوشچن کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جو بھی کوشچن میں لکھا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. باقی یہ کہ پریکٹیکل میں کیسا ہوتا ہے وہ الگ سے دیکھ لینا. تو اس طرح سے اگر ایک کوشچن ہے کہ یہ چیزیں ان کی آپ کیلکولیٹ کر کے دیں تینوں چیزیں، تو آپ اس طرح سے یہ کیلکولیشن کی ہو جائے گی. یعنی کیا ہوا، فرسٹ جو ہے اس کی ہم نے ٹوٹل اماؤنٹ لکھ لی، اسی طرح ٹیبل آپ نے وہاں پہ بنا لینا ہے، اور یہ جو ٹیبل بنے اوپر اس طرح ٹیبل بنا کے کالم نمبر لگا لیں 1 2 3 4 5، اور پھر دیکھیں اب ایکچوئل ایکسپینڈیچر کا ہم نے اس میں لکھ دیا فار ایگزامپل کہ یہ ہے، اور اب اس کے ساتھ اس کی مٹیریلٹی 2% کیلکولیٹ کر لی تمام کی. اب جو 2% ہو گئی تو اس 2% کا پھر آگے نہ کالم نمبر 4 میں ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر ہم نے 20% کیلکولیٹ کر لی سب کی، تو وہ ایک اماؤنٹ آ گئی. اس کے بعد جو کالم 5 ہے لاسٹ والا پلان پروسیجر کیلکولیٹ کرنے کے لیے، وہ مٹیریلٹی میں سے جب ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر یعنی کالم 3 سے کالم 4 جب مائنس کریں گے تو جواب آ جائے گا آپ کے پاس پلان پروسیجر کا. اس طرح سے ایک یہ ٹیبل آپ کا بن جائے گا. بہت آسان ہے، بالکل کوئی اس میں مشکل تو نہیں ہے. امید ہے آپ اس کو بڑی آسانی سے حل کر لیں گے. فگر کا یاد رکھنا ہے، خیال کرنا ہے، کیلکولیٹر پہ فگر انٹر کرتے ہوئے بھی آپ نے توجہ سے دیکھ لینا ہے کہ جو فگر لکھی ہوئی ہے وہی آپ نے کیلکولیٹر میں بھی ڈالی ہے. تو اس طرح سے یہ بھی کیلکولیشن آپ کے سامنے آ گئی. ایک اور بات جو یاد رکھنے والی، اگر اس طرح سے ہو جائے ڈفرینٹ لائن آئٹمس ہیں ان کی اگر آپ کو کہا جائے کہ ان کی کیلکولیٹ کریں، تو یہاں پہ ایک میں نے آپ کے لیے بنا دیا کہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر فار اتنے، یہ اماؤنٹ جو ہے روپیز ان بلین ہے، ساری بہت بڑی بڑی اماؤنٹس ہیں، 458.345 بلین ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر. اس طرح ایک ریونیو کی ہے 369.210 بلین، اور ایسیٹس 23.300 بلین، اور لائبلٹیز 1.020 بلین، اور پری ٹیکس انکم 492.11 بلین. تو اس کی اگر کہا جائے کہ آپ اس کی آپ وہ کیلکولیٹ کریں مٹیریلٹی، تو آپ کے لیے آسان ہے کہ ان سب کا آپ وہ 0.5% پہ کیلکولیٹ کریں. جو بھی جواب آپ کے پاس آتا جائے گا وہ آپ کا، اور یہ الگ الگ ہیں ایکسپینڈیچر کو، ان سب کو آپس میں ایڈ نہیں کرنا، یہ ایڈ ہونے بھی نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو آپس میں پلس نہیں ہونا، ان کو سیپریٹ کرنی ہے چونکہ سیپریٹ ہیں. یہ ہر ایک چیز ایکسپینڈیچر ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اسی طرح ٹوٹل ریونیو بھی ڈفرینٹ ہے، ایسیٹس لائبلٹی پری ٹیکس انکم سب الگ الگ ہیں. اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوشچن آ جائے جس میں یہ آئٹم اس طرح سے لکھے ہوں تو ہر ایک کی الگ الگ مٹیریلٹی کیلکولیٹ کی جائے گی. ہاں البتہ اگر کالم وہ بنانا پڑتا ہے، جیسے لاسٹ والے اس والے میں آپ نے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کالم بنا کے بھی آپ کو لکھنا پڑتا ہے، تو آپ اس طرح سے کالم بنا لیں، جو چیز اس نے پوچھی ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیں، اور دیکھیں اس طرح سے آپ کا جو کوشچن ہے یہ حل ہو جائے گا، آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور یہ ہماری آخری تھی مختصراً تاکہ آپ کو آسانی سے یہ چیزیں سمجھ آ جائیں، اس لیے آپ کی شارٹ سی ویڈیو آپ کے لیے بنا دی ہے. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے. تھینک یو. اللہ حافظ.